بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن تھی وہ اصول فقہ کے اصول برات اصل برات کے بارے میں تھی کہ اصل برات اصول عملیہ میں سے ایک اصول ہے جو کہ شک کی حالت میں مکلف کہ اس کو استعمال کرتا ہے کہ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے، یعنی کوئی عمل وہ بجا لانے کے لیے کہ شک کی حالت سے نکل کے یہ اصول اس کو وہ ایک عمل کی صورتحال حکم ظاہری اس کے لیے متعین کر دیتا ہے، تعین کر دیتا ہے۔ تو شریعت میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری، یعنی جو بھی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو عربی میں تکلیف کہتے ہیں۔ جیسے نماز اور روزہ کہ جب بچے پہ واجب ہو جاتا ہے تو یعنی اس پہ شرعی تکالیف واجب ہو گئی، تو اس بچے کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف یعنی جس پہ شرعی ذمہ داریاں اب واجب ہو گئی۔ تو یہ اردو والا تکلیف اور مکلف نہیں ہے، بلکہ عربی میں تکلیف سے مراد شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مکلف سے مراد کہ اس عمر کو پہنچ جانا جس پہ شرعی ذمہ داریاں واجب ہو جاتی ہیں، تو اس انسان کو مکلف کہتے ہیں۔ تو مکلف کو جو کہ ذمہ داری کیا ہے، شرعی ذمہ داری تکلیف کیا ہے، جب حالت شک میں ہو تو یعنی اس کو کوئی شرعی دلیل، کوئی آیت قرآن یا حدیث اس سلسلے میں نہ مل رہی ہو، تو اس صورت میں اصول عملیہ کی طرف پہلے امارہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ مثلاً جیسے دو گواہوں کی گواہی ہے اور اگر کوئی امارہ بھی نہ مل رہا ہو تو پھر وہ حجت معتبر دیکھی جاتی ہے کہ کوئی ایسی حجت معتبر مل جائے، اور اگر وہ بھی نہ مل رہی ہو تو پھر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس میں سے پہلا اصول وہ اصل برات ہے۔ یعنی اگر کوئی دلیل نہیں مل رہی تو پھر جو ہے اس پہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں بن رہی اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور اس سلسلے میں جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اصولیین کے ہاں، وہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 15 ہے کہ اس کے مطابق وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا کہ ہم اتنے تک عذاب نازل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ کہ ہم اتنے تک عذاب نہیں دیتے، حتیٰ نبعث رسولا کہ حتیٰ کہ ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں۔ تو اس کا جو مراد یعنی اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہاں پہ رسول مبعوث کرنے سے مراد صرف رسول کو نامزد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ جب وہ بیان لوگوں تک پہنچ جائے گا اس کے بعد ان کے لیے سزا و جزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، اس سے پہلے سزا و جزا لاگو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قیام حجت یعنی ان پہ تب ہوگا کہ پہلے رسول مبعوث ہو، رسول آ کے انہیں تبلیغ کرے، انہیں احکام دین بتائے، اس کے بعد ان پہ قیام حجت ہوگی کہ ان کو سزا دی جائے یا انہیں
جزا دی جائے اچھے نیک اعمال کی، کہ اس آیت کے مطابق کہ اتنے تک ہم عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں، کہ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اصل برات پہ، یعنی وہی جس کو کبھی عقاب بلا بیان کہ سزا بغیر بیان کے وہ دینا بری بات ہے، کبا ہے کہ برا ہے، تو وہ اصول اس سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ جس سے مراد اصل برات ہے، یعنی اصل برات پہ یہ آیت دلیل کے طور پہ آتی ہے۔ تو اصولی جو مجتہدین ہیں انہوں نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ اصل برات پہ وہ پیش کیا ہے۔ اب اصولی مجتہدین میں سے ایک اہم اور مشہور ترین ہمارے علماء وہ شیخ اعظم انصاری ہیں۔ شیخ انصاری اصول فقہ کی اور فقہ کی مشہور ترین شخصیت ہیں، اور ان کی کتاب اصول فقہ کی فرائض الاصول، علم اصول کی مشہور ترین کتاب، اور ان کی کتاب کو کتاب رسائل بھی کہتے ہیں۔ تو کتاب رسائل میں وہ اس آیت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، کہ اس کو اس دلیل پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اصول فقہ میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک دلیل بیان کی جاتی ہے، پھر اس دلیل پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دلیل کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں، یعنی یہ دلیل جو ہے وہ کہیں پہ اس کا کوئی کمزور پہلو تو نہیں ہے، یا اس دلیل سے یہی معنی واقعی بنتا ہے، یا اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ معنی نہیں بنتا۔ تو شیخ انصاری نے اس پہ کہا ہے کہ اس پہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اعتراض جو ہے انہوں نے وہ مینشن کیا ہے کہ یہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث نہ کریں، تو یہ تو آیت گزشتہ امتوں پہ، جو امتیں گزر چکی ہیں ان پہ دنیاوی عذاب سے متعلق آیت بنتی ہے۔ تو اس سے اصول برات پہ کیسے دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ یہ اعتراض، جس کو عربی میں اشکال کہتے ہیں، اشکال کا مطلب ہے کہ اس کا پاسبل، اس کی آبجیکشن، کہ یہ آبجیکشن اس دلیل پہ کی جا سکتی ہے کہ اس آیت میں شاید دنیاوی عذاب مراد ہو کہ گزشتہ امتوں پہ، اور اگر صرف دنیاوی عذاب مراد ہے تو پھر اس سے اصول برات تو نہیں اخذ کیا جا سکتا، اصول برات پہ یہ دلیل تو نہیں بن سکتی۔ تو اس اشکال کو، اس اعتراض کو شیخ اعظم انصاری نے اپنی کتاب رسائل میں بیان کیا ہے۔ باقی جو آنے والے اصول کے علماء تھے، اور انہوں نے خود بھی پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اس کے وہ 4 مشہور اس اعتراض کے جوابات ہیں جو کہ دیے گئے ہیں، کہ یہ آیت نہیں اس معنی میں استعمال ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جو کہ اصل برات سے متعلق ہے، کیونکہ برات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یقین ہو کہ اگر ہم یہ حکم بجا نہ لائیں تو آخرت میں اللہ ہمیں اسے کسی قسم کی اس کے بارے میں سزا نہ دے۔ تو اس بات کا یقین ہونا وہ ضروری ہے، تب اصول برات وہ اسٹیبلش ہوگا۔ تو اس اعتراض کے کیا جوابات ہیں، ان میں سے ہم پہلے جواب کی طرف آتے ہیں، کہ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ آیات
اس سے پہلے کی آیات اگر دیکھی جائیں تو وہ ساری کی ساری قیامت کے بارے میں آ رہی ہیں، اور اس قیامت کے ذیل میں وہ اپنے مطالب بیان کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ دلیل بنتی ہے کہ یہ آیت بھی عذاب قیامت کے بارے میں ہی بیان کر رہی ہے، کیونکہ یہ باقی آیات کے ساتھ تسلسل میں آ رہی ہے۔ اس لیے یہ اولین جواب ہے کہ دیا گیا ہے۔ مثلاً اس سے پہلے کی آیات یہ ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور آخرت میں اسے ایک کتاب کی صورت میں جو لکھی ہوئی ہوگی وہ اسے دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابہ کا، اپنے اعمال کی کتاب پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنے حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پا گیا اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا فانما یضل علیہا، تو اس کی ضلالت اسی کے لیے ہے۔ ولا تزر وزرۃ وزرۃ اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد یہ آیت آتی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اتنے تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کریں۔ تو چونکہ پہلی آیات قیامت کے بارے میں ہی اور قیامت کے دن اعمال نامہ دینے کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، تو یہ آیت اسی تسلسل میں آ رہی ہے۔ اس لیے اس آیت کو ہم کس دلیل کی بنیاد پہ تنہا صرف عذاب دنیاوی سے متعلق مخصوص کریں گے؟ عذاب دنیاوی سے متعلق مخصوص کرنے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس آیت کو عذاب دنیاوی سے صرف مخصوص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عذاب قیامت اور عذاب آخرت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اس لیے اصول برات اس سے اخذ اور استنباط کیا جا سکتا۔ یہ اولین جواب تھا کہ جو کہ اس اشکال کا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر کہ وما، ایک اور اس میں چھوٹا سا پوائنٹ ایک مجتہد نے ریز کیا، تو انہوں نے کہا کہ وما کننا معذبین، کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم اتنے تک عذاب نہیں دیتے، کہ اس میں جو لفظ ماضی، جو فعل ماضی یوز ہوا ہے، اس ماضی سے مراد کہاں سے یہ ماضی شروع ہوتا ہے؟ کہ کیا حال وقت تکلم سے شروع ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے ماضی شروع ہو رہا ہے، یا بعث رسل سے شروع ہو رہا ہے کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تو اس سے پہلے کا ماضی مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں کہ بعث رسل یعنی رسولوں کے بھیجنے سے پہلے کا ماضی ہی مراد ہے۔ اس سے ماضی تکلم یعنی جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے اس لحاظ سے ماضی مراد نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو کہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں یہ بھی تھا کہ یہ جو ماضی یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہے یہ بعث رسل، رسولوں کے بھیجنے سے پہلے کے زمانے سے متعلق ماضی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جواب دوم کی طرف ہم آتے ہیں
کہ دوسرا جواب جو اس اعتراض کا کہ یہ آیت کہ اصول برات کے لیے وہ دلیل کے طور پہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، تو وہ اعتراض جو کہ شیخ انصاری نے جس کو مینشن کیا تھا، اس کا دوسرا جواب وہ راہ اولویت سے دیا گیا۔ اولویت سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی چیز مینشن کی جائے تو اس سے پہلے جو اس سے ایسوسیٹڈ چیز آ رہی ہے تو وہ اس سے زیادہ مراد لی جائے گی۔ مثلاً اگر دن کے 12 بجے وہ کہا جائے کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہوگا یا نہیں، اور وقت بھی بتا دیا جائے کہ دن کے 12 بج رہے ہیں، تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو آلریڈی اب اس بات میں آ چکا ہے کہ جب دن کے 12 بجے ہیں تو ظاہر ہے سورج طلوع ہوا ہے، تو اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے اب مڈ ڈے آ گیا ہے۔ تو مڈ ڈے کے وقت اگر کوئی طلوع فجر کے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں پوچھے تو وہ فرسٹ پرائرٹی کے طور پہ وہ پروف اس کا سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو اولویت کہتے ہیں کہ یعنی کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے پہلی بات خود بخود ثابت ہو جائے، تو وہ اس کو اولویت کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کچھ مجتہدین کہ عذاب آخرت تو راہ اولویت سے ثابت ہو جاتا ہے، کہ فرسٹ پرائرٹی کے طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اس میں کہ یہاں پہ یہ جو عذاب دنیا کہا جا رہا ہے کہ شاید عذاب دنیا مراد ہو، تو اس سے پہلے اقامہ حجت کہ حجت قائم ہو رہی ہے، یعنی رسولوں کو بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر حجت قائم ہو رہی ہے تو حجت کا قائم ہونا تو آلریڈی پروف ہے کہ وہ عذاب آخرت پہ دلیل کر رہا ہے، کہ اگر حجت کسی کے جرم پہ قائم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا عذاب تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے۔ کہ اگر کہ کسی کے جرم پہ پہلے بتا دیا جائے کہ اس پہ مثلاً کوئی رسول آ کے بتا دے کہ اگر شراب پیو گے حرام ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو حجت قائم ہو گئی۔ جب حجت قائم ہو گئی تو پھر آخرت کا عذاب تو بطریق اولویت ثابت ہو، یعنی فرسٹ پرائرٹی کے طور پہ وہ تو ثابت ہوا، اور عذاب دنیا تو سیکنڈ پرائرٹی کے طور پہ ثابت ہوا۔ تو یہ جو عذاب دنیاوی کا اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ چونکہ بیس اس بات پہ کر رہا ہے کہ یہاں پہ حجت قائم ہو رہی ہے، کہ یہاں پہ اقامہ حجت ہو رہا ہے کہ رسولوں کے آنے سے چونکہ احکام بیان ہو جاتے ہیں تو ان پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے، کہ ہر مکلف کے اوپر، کہ ہر ذمہ دار شخص کے اوپر، تو اس قوم کے اوپر جو ہے اس کے بعد اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ تو یہ عذاب اخروی جو ہے نا، اس میں وہ فرسٹ پرائرٹی کے طور پہ ثابت ہوتا ہے، اور عذاب دنیاوی تو سیکنڈ پرائرٹی کے طور پہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جواب دوم تھا جو کہ اس سلسلے میں دیا گیا، کہ اس سے اصل برات اس آیت سے وہ ثابت ہوتی ہے، اور اصل برات کا ثبوت اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عذاب اخروی اس آیت سے ثابت ہو جائے۔ تو اس کا یہ جواب دوم دیا۔ اب ایک تیسرا جواب دیا گیا جس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کہ یہ آیت جو ہے اس کا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہ آیت ایک قاعدے کا، ایک ضابطے کو بیان کر رہی ہے، کہ یہ آیت کہ تمام انسانوں کو ایک احکام کے بارے میں ضابطہ دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک قاعدہ بیان کر رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے تک سزا نہیں دیتے کہ جب تک پہلے اپنے رسول بھیج کے احکام کو بیان نہ کر دیں،
لوگوں کو واضح طور پہ کلیئر طور پہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ چیز حرام ہے، اس پہ عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ چیز واجب ہے، اس کے نہ کرنے پہ عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، کہ جب تک یہ جو ہے یہ نہ ہو اتنے تک اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہ اتنے تک ہم عذاب نہیں دیتے۔ اور یہ وہی اصول ہے جس کو ہم کب عقاب بلا بیان میں بیان کرتے ہیں کہ سزا کا بغیر بیان کے دینا وہ بری چیز ہے۔ اور یہی چیز حدیث رفع میں جو کہ ہم نے شروع میں تھوڑی سی بیان کی تھی کہ سمت سے 9 چیزوں کا حساب اٹھا لیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث رفع میں بھی یہی ضابطہ ہی بیان ہوا ہے کہ رفع ما لا یعلمون، کہ وہ چیز جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری تم سے اٹھا لی گئی ہے۔ تو یہ آیت بھی وہی چیز بیان کر رہی ہے کہ گویا آیت نفی لازم کر رہی ہے، یعنی وہ بات جو اس آیت میں لازمی آ رہی ہے یعنی عذاب، اس کی نفی کر رہی ہے، اور مراد لے رہی ہے نفی ملزوم، یعنی لازم چیز وہ عذاب ہے جس کی نفی کر رہی ہے، اور ملزوم جو ہے وہ ارادہ ہے یعنی وجوب احتیاط ہے، کہ وجوب احتیاط کی نفی کر رہی ہے یہ آیت، یعنی کنایہ کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ اگر بیان ہی نہیں آیا، اگر اس بات کو بیان ہی نہیں کیا گیا، سزا کو بیان ہی نہیں کیا گیا، یا منع کو یا واجب ہونے کو بیان ہی، تو پھر احتیاط واجب نہیں ہے۔ اور احتیاط کا واجب نہ ہونا کہ یہ حکم واقعی کی بجائے حکم ظاہری آ جاتا ہے، جو کہ حدیث رفع کے مطابق بھی ہے، اور یہ حکم ظاہری یہ اصول برات کے تحت ہی آتا ہے۔ تو یہ تیسرا جواب تھا، یعنی یہ آیت ایک ضابطہ اور ایک قانون کلی کے وہ بیان کے مقام پہ آئی ہوئی ہے، اور یہ عقاب بلا بیان کو وہ کبھی کہہ رہی ہے اور اصل برات کو ثابت کر۔ تو یہ تیسرا جواب تھا اس صورت میں جو کہ دیا گیا۔ ایک چوتھا جواب بھی ہے جو کہ اس اعتراض کا وہ دیا گیا ہے، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ عذاب دنیاوی اور عذاب اخروی میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ عذاب دنیاوی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب عذاب آتا ہے تو نیک اور برے، چھوٹے اور بڑے، دودھ پیتا بچہ یا کوئی بزرگ کمزور شخص جن پہ شرعی تکالیف واجب ہی نہیں ہے، کہ سارے عذاب ہیں، مثلا زلزلہ آتا ہے، یا مثلا جو ہے نا کوئی اور جو ہے نا آگ لگتی ہے، یا کوئی اور عذاب آتا ہے، طوفان آتا ہے یا سیلاب آتا ہے، عذاب دنیاوی جس شکل میں آتے ہیں تو اس میں اچھے برے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اور اگر قیام حجت ہو جائے تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز ضروری ہے، یعنی عذاب صرف بروں کے لیے بنتا ہے، جو صرف آخرت میں ممکن ہے کہ وہاں پہ جو عذاب ہوگا وہ صرف بروں کو دیا جائے گا۔ جو دنیا میں جو اللہ کے عذاب وہ وارد ہوتے ہیں تو وہ اچھے برے کی تمیز کے بغیر وہ سب کے لیے آ جاتے ہیں، اس لیے آیت سے مراد وہ صرف عذاب اخروی آخرت کا عذاب ہی بنتا ہے۔ اور یہ چوتھی دلیل تھی جو کہ اس سلسلے میں دی گئی کہ یہاں پہ اس آیت سے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 15 سے مراد وہ اصل برات ہے، اور یہ جو اس پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اس سے مراد عذاب دنیاوی ہے، یہ اعتراض ثابت نہیں ہو سکا، اور اس کا وہ 4 دلیلوں سے وہ جواب دے دیا گیا، تو اس لیے اس کو وہ اصولی مجتہدین نے دلیل کے طور پہ اپنے ہاں
وہ تسلیم کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ہم جو ہے وہ اسے اگلے لیکچر کی طرف